احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 591۔ کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور اس میں آج مجاہدے کے متعلق بات ہوگی کہ نفس پر مجاہدہ کس طرح کرے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ جب کوئی عمل ہو، عمل کا وقت آئے تو عمل سے پہلے کیا مراقبہ کرے، عمل کے دوران کیا مراقبہ کرے، عمل کرنے کے بعد کیا مراقبہ کرے، اور پھر دن بھر سارے اعمال کرنے کے بعد آخر کار نفس کے ساتھ احتساب کیسے کرے، اور اگر احتساب میں نفس کی کوئی غلطی قصور ثابت ہو جائے تو اس کو عتاب کیسے کرے، اس کو سزا کیسے دے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آج کی نشست میں یہ بات ہوگی کہ مجاہدہ کیسے کرے نفس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں مقام مجاہدہ۔ مجاہدہ یہ ہے کہ جب تو اپنے نفس کا حساب کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے وہ سزائیں دے جو گزشتہ سطور میں بیان کی جا چکی ہیں، اور اگر یہ دیکھے کہ وہ فضائل یا اوراد میں سستی کرتا ہے تو اسے اوراد کے بوجھ سے گرانبار کر دے اور مختلف وظائف کا پابند کر دے تاکہ پچھلی کوتاہیوں کی تلافی اور گزشتہ نقصان کا تدارک ہو سکے۔ عاملین خدا اسی طرح عمل کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عصر جماعت سے نہیں پڑھ سکے۔ آپ نے اپنے نفس کو اس کی یہ سزا دی کہ اپنی وہ زمین صدقہ کر دی جس کی قیمت 2,00,000 درہم تھی۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی نماز جماعت سے نہ پڑھ پاتے تو وہ رات جاگ کر گزارتے۔ ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ 2 ستارے طلوع ہو گئے۔ اس کی سزا میں آپ نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ ایک بار ابن ابی ربیعہ فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے، اس کی سزا آپ نے ایک غلام آزاد کر کے دی۔ بعض لوگ معمولی خطاؤں سزا کا خوف ہو تو پھر جو ہے احتیاط کریں گے، پھر چونکہ نفس تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو کہ اگر میں نے یہ نماز نہیں پڑھی یا سستی کی یا جماعت کے ساتھ تو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر نفس تیار نہیں ہوتا، تو کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے۔ بعض لوگ معمولی خطاؤں پر اپنے نفس کو سال بھر کے روزوں یا پیدل حج یا اپنا تمام مال راہ خدا میں صدقہ کرنے کا پابند بنا لیا کرتے تھے، اور وہ صورتیں اختیار کرتے تھے جن سے ان کی نجات ہو جائے۔ یہ تمام اعمال نفس کے مراقبے کے طور پر کیا کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اگر تمہارا نفس تمہاری اتباع نہیں کرتا یا وہ مجاہدے اور اوراد کی پابندی پر آمادہ نہیں ہے تو اس کے علاج کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم اسے وہ روایات سناؤ جو مجاہدین کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ نفع بخش علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو جو عبادت میں محنت کرنے والا ہو، اس کی باتیں غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس کے اعمال کا مشاہدہ کرو اور ان کی اقتداء کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبادت کے باب میں مجھ پر کچھ سستی چھانے لگتی ہے تو میں محمد بن الواسع کے احوال اور مجاہدات کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ ایک ہفتے کے عمل سے میری سستی غائب ہو جاتی ہے، لیکن آج کل یہ عمل بڑا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ایسے لوگ کہاں باقی رہے جو عبادت میں مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ پہلے لوگوں کے مجاہدے اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اس لیے اب مشاہدے کی بجائے سننے پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ ہمارے خیال میں ان کے احوال سننے اور ان کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش نہیں ہے۔ واقعتاً مجاہدہ ان لوگوں کا تھا، اب ان کی مشقتوں کا دور ختم ہو چکا ہے، ابد الآباد کے لیے ثواب اور نعمتیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی سلطنت کس قدر وسیع ہے اور ان لوگوں کا خیال کس قدر افسوسناک ہے جو ان کی اقتداء نہیں کرتے۔ یہ لوگ چند روز تک دنیاوی لذات سے متمتع ہوں گے، پھر موت آئے گی
اور ان کی شہوتوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حائل ہو جائیں گے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مجاہدہ کرنے والوں کے اوصاف اور فضائل۔ یہاں ہم مجاہدہ کرنے والوں کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ سالک طریقت کے دل میں ان کی اقتداء کا جذبہ پیدا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں پر رحم فرمائے جنہیں لوگ مریض تصور کریں حالانکہ وہ مریض نہ ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر مریض نظر آنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں عبادت کی مشقت مزمحل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور دینے کے باوجود ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال صالحہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور یہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ طبرانی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرمائیں گے کہ آخر میرے بندوں کو کیا ہوا ہے، وہ اس قدر مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، آپ نے انہیں ایک چیز سے ڈرایا ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں، اور ایک چیز کا مشتاق بنایا ہے، اس کا وہ شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، تب وہ اور زیادہ جدوجہد کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے بعض کی مجلسوں میں حاضر بھی رہا ہوں جو دنیا کی کوئی چیز پا کر خوش نہیں ہوتے تھے اور نہ دنیا کی کوئی چیز کھو کر انہیں رنج ہوتا تھا، اور دنیا ان کی نظروں میں اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی جسے تم اپنے پاؤں سے رونتے ہو۔ وہ لوگ پوری زندگی گزار جاتے تھے مگر ان کے متعلق کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کبھی ان کے لیے کپڑے طے کیے گئے، یا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کسی خاص کھانے کی فرمائش کی، یا زمین اور اس کے درمیان کوئی کپڑا بچھایا گیا۔ میں نے انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند پایا۔ جب رات اپنے بازو پھیلاتی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے۔ وہ لوگ اگر کوئی اچھا عمل کرتے تو اس سے خوش ہوتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو غمگین ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے۔ یقین کرو ان کا ہمیشہ یہی حال رہا، مگر اس کے باوجود نہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور نہ اللہ کی مغفرت کے بغیر نجات پا سکے۔ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان میں ایک نوجوان کو دیکھا جو نہایت نحیف و نزار تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے بیماری نے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھ سے سچ سچ بتلا۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا اور اسے تلخ پایا، اور میرے نزدیک اس کی رونق اور حلاوت حقیر ہو گئی، اور میری نظروں میں اس کا سونا اور پتھر برابر ہو گئے، اور میرا اب حال یہ ہے کہ میں خود کو عرش معلیٰ کے مشاہدے میں محو پاتا ہوں۔ لوگ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، میں اسی لیے دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے مقابلے میں مجھے اپنا ہر حال اور ہر عمل ہیچ نظر آتا ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد تائی روٹی پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا روٹی کھانے میں دیر بہت لگتی ہے، اس عرصے میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک روز ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، ہم سارا دن پراپرٹی ڈیلرز کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ وقت کس طرح پاس ہو جائیں، ان کے پاس 3-4 اخبار بھی ہوتے ہیں، وہ سارا پڑھتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں کہ وقت گزر جائے، کوئی کس چیز میں وقت کیسے گزرے جائے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا وقت اب کیسے، میں جب میرے پاس وقت ہے ہی نہیں،
کیسے گزر رہے؟ میرے پاس فرصت ہی نہیں، نیند ہے بس، نیند کرتا ہوں اچھی طرح، باقی وقت میرے پاس فارغ نہیں ہے۔ ایک روز ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کی ایک کڑی ٹوٹ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس گھر میں 20 برس سے ہوں، میں نے آج تک چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ ان حضرات کو جس طرح بیکار گفتگو ناپسند تھی، اسی طرح بیکار دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ محمد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک روز ہم احمد بن رزین کے پاس چاشت کے وقت سے عصر تک بیٹھے رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں۔ میرے خیال میں داؤد تابعی معلوم ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہے جو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، آج معروف ترقی اس کا یا اس کے آگے ہے، یہ ہے۔ کسی نے ان کے اس رویے پر حیرت ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان سے اس کی عظمت کا مشاہدہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص دوسرے مقصد کے لیے نظر اٹھاتا ہے تو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت مسروق کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مسروق کی 2 پنڈلیاں دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کے باعث سوج گئی تھی۔ بخدا میں انہیں دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے دوپہر میں پیاسا رہنا۔ نمبر 2، آدھی رات کو اس کے سامنے سربسجود ہونا۔ اور نمبر 3، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اچھی اچھی باتیں چھانٹتے ہیں، جیسے اچھے اچھے پل چھانٹے جاتے ہیں۔ اسود بن یزید اسجدہ ہمارا صحیح لگا نا، آج کل اگر یہ بزرگوں کی صحبت نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہے سلوک میں اور اسلام میں، ایک صحبت اور ایک ذکر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ذکر کا تو پھر بھی کوئی نعم البدل یا کوئی ہو چیز ہو جائے، صحبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، صحبت بہت ضروری ہے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر بندہ بہت زیادہ مجبور ہو، صحبت کا کچھ بھی نہ ہو، تو بس یہی بزرگوں کی کتابیں پڑھا کرے تو کچھ نہ کچھ۔ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مواعظ پڑھے تو پورا عالم نہیں تو میں کہتا ہوں کہ 50% عالم بھی ہو جائے گا، 70% دنیا کے سارے اونچ نیچ سے اس کو ہو جائے گی۔ انہیں کہ حقیقت کیا ہے، ملمہ کیا ہے اور حقیقت سونا کیا ہے، اور آج کل جو زیورات ہیں بالکل سونا لوٹ خرید نہیں کر سکتے، تو بظاہر بالکل وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص زیور ہے، حالانکہ اوپر سونے کا پانی ہوتا ہے، نیچے مختلف قسم کے دانتے لائی ہوتے ہیں، یہ چیزیں یہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اعتراض میں آج کل پہلی جلد میں نے شروع کی ہے جو دنیا اور آخرت کے متعلق ہے۔ اب اس سے کیا ہے، اب میں نے سنا تھا کہ بات سے بات نکلتی ہے کہ حضرت تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مواعظ کے جو تفسیری نقاط ہے وہ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ احتیاط پڑھا ہے۔ کل میں پڑھا تھا کہ ما ينفذ عند اللہ نہ ما ينفذ عندكم ما عندكم ينفذ وما عند اللہ باق۔ اب یہ ایک صورت پہ پوری 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا آواز ہے، باتیں اور بھی ہے اس میں، تو بہت کام کی باتیں اور اس آیات کی۔ ایک تو آپ قرآن کی جو کتابیں وہ تو بہت ٹو دی پوائنٹ تفسیر ہوتی ہے، اس میں ایسے ایسے باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عام تفاسیر میں نہیں ملتے، یا کبھی ایک حدیث بیان کرتا ہے، بلکہ حدیث سے بھی ایک جز بیان کر رہا ہے، کبھی کسی آیات کا۔ اب یہ 32 جلدوں میں ہے، اب یہ کوئی پڑھ لے تو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور صحبت سے صحبت ایک قسم کی صحبت بھی ہے بزرگوں کی، یا ملفوظات ہے۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کے خطبات یا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں
ناچل خطبات کے نام سے انہیں چھاپی ہے. اس میں اب جو نیا وہ ہے اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں پہلے فارسی کے بہت شعر ہوتے تھے. اب فارسی کے اشعار جو ہے وہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا ہے. اب اس زمانے میں تو لوگ سمجھتے تھے اور بچی بھی مسجدوں میں گلستان اور بستان اور کریمہ اور پنامہ یہ پڑھا کرتے تھے. کچھ وجہ اسکولوں میں بھی فارسی ہوتی تھی. اب اسکولوں سے بھی فارسی ختم ہو رہی. اسکولوں نے کیا کہ اسلامی مدرسوں سے جو مدارس ہیں اس سے 100% فارسی ختم ہو گئی. حالانکہ دیوبند میں اس زمانے میں پوری فارسی کی علیحدہ شعبہ تھا, شعبہ فارسی. اور حضرت مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب اس کے چیئرمین یعنی صدر شعبہ تھے فارسی کے. اب وہ ختم, تو وہ اب اشعار کی وہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیا گیا ہے. اور جو عالم ہے ان کے لیے بھی ہے, جتنے حدیث ہے ان کا بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ کہاں سے اس کی ریفرنسز بھی دی ہوئے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ حضرت شیخ کے اور فضائل تو نماز روزے ہو تو تبلیغ میں اکثر پڑھے جاتے ہیں, لیکن جو فضائل ستار کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت مفید ہے آخرت کے اس کے لیے. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے یہ مواعظ ہے اور یہ ان کی اور تحریرات ہے, ان کی جو خاص جو ہے پوائنٹس ہے ان کو بصائر اور غیر کے اس کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے جمع کیا ہے. اس کے علاوہ اور ان کی جو ہے 4 جلدیں ہیں اس کے دوسرے خلیفہ نے کیا ہے, نام بھول جاتا ہوں بھائی, یہ جو اس میں پروفیسر تھے فلسفے کے عثمانی یونیورسٹی میں, نام یاد آ جائے گا. خیر اچھا, ابھی ویسے آپ کی وہ اس میں یہ ہے کہ تجدید تصوف, تجدید معاشیات, اتنا بھی سوارا پڑھ لے تو عبدالباری رضوی صاحب, اور جامع المجددین اور تجدید تعلیم, 4. وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی وعد سے ایک خاص وہ لیا ہے. آج ہی پیچھے انہوں نے اس کی تشریح یا اس پہ جو ہے اپنے کمنٹس دیے ہیں. اب یہ چیزیں پڑھ لیں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کس دنیا میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, کن چیزوں پہ ہم اپنی وقت اور زندگی جو ہے تباہ اور برباد کر رہے ہیں. کہ عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنے 50-60 سالوں سے جتنے بھی میری عمر ہے اس میں شروع سے لے کر آخر تک میرا جو آخری جو رات کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں نا سونے کے, یہ پڑھتا ہوں. میں تو خود بتاؤں, اپنی بات ہے, ملفوظات یا مواعظ 10-12 جلدوں میں تو ایک ہے ملفوظات جو عبادات الیوبیہ کے نام سے مشہور ہے. تو 500 ابھی آپ کی اطلاع کے لیے بھی ویسے عرض کروں, جو سننے والے ان کی اطلاع کے لیے بھی, ابھی تالیفات اشرفیہ والوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ابھی وہ شائع نہیں ہوئی, لیکن چند دنوں میں شائع ہونے والی ہے. 100 جلدوں میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری جتنے بھی مواعظ, ملفوظات, خطبات, مقالات اور مثنوی کی شرح, تو 100 جلدیں اور کوئی 50,000 صفحات ہیں, اور سب کچھ اس میں بن جاتا ہے. میں یہ آپ لوگوں کی اس کے لیے ہے کہ میری تو زندگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ نے بدل دی ہے. میں اسلامی کالج میں بٹلہ راسٹر میں تھا, یہ سن 62 کی بات ہے. تو اسلامی کالج لائبریری گیا کہ کوئی ناول لے آؤں. ناول سارا جھوٹ ہوتا ہے, اپنے دماغ سے اختراعات ہوتے ہیں. ہاں, اب وہ جو الماریوں کے شیلف ہوتے تھے اس میں کتاب دیتا تھا, کون سا ناول لے لوں. سامنے یہ اس وقت یہ 2 یا 3 جلد تھی علم و عمل, 3 جلد کے نام سے, اب 2 جلد سے انہوں نے چھاپی ہے. منشی عبدالرحمان صاحب ملتان جو ہوتے تھے انہوں نے یہ ایڈٹ کیے تھے. علم و عمل جو کیا تو ٹڑے اس کو جب پڑھا
تو جیسے لوہے کا پہاڑ جو ہے، جو میرا تیسرا پہاڑ لوہے کو چینجتا ہے، ایسے اس نے مجھے چینج دیا. اسی کو میں نے جو ہے ایشو کر لیا اپنے نام، اس کو پڑھا. پھر جو مولانا عبدالقدوس صاحب، یہ 62، عبدالقدوس صاحب اس زمانے میں ڈین صاحب جو ہوتے تھے وہ بولپور میں وائس چانسلر تھے اسلامیات کی، نور الحق صاحب. اور یہ مولانا عبدالقدوس صاحب اسلامیات کے جو تھے یہ چیئرمین تھے، اس کے پاس لیا. اور دڑلے سے آپ حضرت علی رحمۃ اللہ تھے، یہ کتابیں کیوں پورے نہیں مل بہشتی زیور اور یہ سارے. خیر اس نے جو بھی بات کی مجھے یاد نہیں ہے یہ. تو پھر دوسری جل چھوٹی جل تھی عید میلاد کے نام سے. پھر 5 تھے، کچھ پھر اپنے خریدے. اس سے میں مولانا اشرف صاحب کے ساتھ ان کتابوں کی وجہ سے ان کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سارا زور ہی پر دیتا ہے کہ جب تک کسی کے صحبت نہیں اٹھائی ہو، بلکہ وہ تو جب تک کسی کی جوتی نہیں چاہے ہو تو کام بنتا نہیں. یا خاص کر اسکول اور کالجوں کے ان کو بھی یہی ہے بھائی، اور لوگوں کو یعنی والدین کو یہ نصیحت کہ بچوں کو، اپنے بیٹوں کو چھٹیوں میں کسی عالم کے پاس 1-2 مہینے کے لیے بھیجو. اس وقت تو یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والا کام تو تھا نہیں تبلیغ کا. تو یہ تھے بہت سے زندگی عجیب کتابیں. ہاں استاد سر ما استاد نہ اڑی دی دعا تیس والا راغوتی اس کو موجود. اسود بن یزید عبادات میں سخت مجاہدہ کرتے تھے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جسم سبز یا زرد ہو جاتا. علقمہ بن قیس ان سے فرماتے کہ تم کیوں اپنے نفس کو عذاب دے رہے ہو؟ فرماتے میں اسی کی خیرخواہی کے لیے ایسا کر رہا ہوں. وہ اس قدر روزے رکھتے تھے کہ جسم سبز ہو جاتا اور اس قدر نمازیں پڑھتے کہ تھک کر گر جاتے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام باتوں کا حکم نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا میں تو ایک غلام ہوں، میں کسی ایسی چیز سے دریغ نہیں کرتا جس سے عاجزی ظاہر ہو. ایک بزرگ دن میں 1000 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دونوں پاؤں سے معذور ہو جاتے، پھر بیٹھ کر 1000 رکعتیں پڑھ لیتے اور عصر کی نماز کے بعد آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ مجھے بندوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تیرے بجائے دوسرے کا ارادہ کیوں کرتے ہیں اور تیرے غیر سے کس طرح مانوس ہوتے ہیں. مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ تیرے غیر کے ذکر سے ان کے دل کیسے روشن ہوتے ہیں. ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے عشق تھا. وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو کسی شخص کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے دے تاکہ میں قبر میں بھی نماز ادا کر سکوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تعویذ ہے اور بصرہ میں اسی زمانے میں جہاں یہ ابن سیرین اور حسن بصری وغیرہ، اس کا یہ معمول تھا کہ جب کہیں جاتے تھے جو مسجد راستے میں مل جاتی تھی اس میں 2 رکعت پڑھتے تھے. مثلا یہاں اس مسجد میں پڑھی، پھر کہیں جا رہے ہیں آج دوسرا مسجد آیا وہاں پڑھی، پھر دوسرا مسجد آیا وہاں، اس طرح یہ بھی ایک معمول تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت کرنے والا نہیں دیکھا. وہ 98 برس کے ہو گئے تھے مگر انہیں مرض وفات کے علاوہ کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. حرس بن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک راہب کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ اس نے عبادت میں شدید محنت سے خود کو بے حال بنا لیا. لوگوں نے اس مجاہدے کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ جن خطرات اور مصائب سے مخلوق کو گزرنا ہے ان کے سامنے اس مشقت کی کیا حقیقت ہے، لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. کم از کم اس میں تو یہ سبق ہے ان قصوں میں کہ ہم جیسے بد ہمتوں کے لیے اور کم ہمتوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے تھے یہ کون کر سکتا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے. تو کم از کم یہ تو ہے کہ ان کو پڑھ کے
کہ بھئی وہ بھی انسان تھے، گوشت اور پوست کے، کوئی لوہے کے نہیں تھے. یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کوشش کرے. ان زمانے میں بھی یہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ راپور پہ ہوتے تھے، اور مسجد میں کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں تھے، نہ خبر کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد نکل جاتے تھے. سامنے بازار میں کوئی سبزی کی دکان ہوتی تھی، وہاں جو مولی وغیرہ کے پتے، کسی نے مولی خریدی ہوتی ہے، وہ پتے ٹٹے ٹرتے اس کو دھو دیتے تھے، اس کو اٹھا لیتے تھے، اور رات کو چٹائی کے سرے پہ لیٹ جاتے تھے، اور چٹائی کو کروٹیں لے کر اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے ہوا اور سردی آتی تھی تو اٹھ جاتے تھے. پھر ساری رات ذکر کی ڈربی سے گزر جاتی تھی. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور شہری یہ روزے رکھتے تھے. رمضان میں تو صرف اشراق کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے، باقی نہیں سوتے تھے. عید ختم رات کو کرتے تھے، عید ختم دن کو. اور دن کو رمضان میں جس کمرے میں ہوتے تھے وہ اندر سے کنڈی لگائی ہوتی تھی، بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جاتا تھا تو اس کے لیے نہیں کھولتے تھے. ہاں یہ تاکہ اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے تو مسجد جاتی ہوئے راستے میں ان سے بات کرے، یا تراویح کے بعد تھوڑی دیر قہوہ وغیرہ پیتے تھے یا چائے، اس میں 2-4 باتیں ہو جاتی تھی. لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور نفسانی لذات میں غرق ہیں، اور اپنے رب کے پاس سے جو حظ انہیں ملنے والا ہے اسے بھول گئے ہیں. تمام لوگ اس کا یہ جواب سن کر رونے لگے. ابو محمد المغازلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری 1 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے. اس دوران نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کوئی کلام کیا، نہ کسی ستون سے ٹیک لگائی، نہ کسی دیوار کا سہارا لیا، اور نہ پاؤں پھیلائے. ابو بکر القطانی ان سے ملے تو پوچھا کہ آپ نے اس قدر سخت اعتکاف کیسے کر لیا؟ فرمایا اس علم کی وجہ سے جس نے میرے باطن کو سچا بنا رکھا ہے، میرے ظاہر پر اسی کا پرتو ہے. قطانی نے یہ سن کر سر جھکایا اور سوچتے ہوئے چل دیے. انشاءاللہ یہ بیان کل بھی جاری رہے گا.